پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اور ان سازشی عناصر کا مقصد ہمارے اپنے پاکستانیوں کو استعمال کر کے اس قوم کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور پاکستانی اداروں کے خلاف ان کو بدنام کرنا، ان کو ملائن کرنا اور قوم کے اندر ایک انتشار اور فساد درپا کرنا ہے۔ جیسے ہی عمران خان پر وزیر آباد میں حملے کی خبر آئی تو پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ہم نے خود سب نے اس کی مذمت کی اور دلی طور پر افسوس کا اظہار کیا، اور ہم سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر عام شخص بھی ہو یا کوئی خاص شخص بھی ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، اس سب کی جو ہے وہ جان و مال اس کی اللہ حفاظت کرے اور سب خیر خواہی میں ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی گئیں اور نئی نئی باتیں سامنے آتی گئیں تو یہ بھی کچھ شک و شبہات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور شک و شبہات کے لیے ویلڈ ریزنز آلریڈی موجود ہیں۔ ایک چیز دیکھی جائے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ یہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ایک فلم کی طرح پاکستان میں سچویشن بنائی جا رہی ہے، اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز کے مقاصد ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اور ان واقعات کے پس منظر میں دیکھا جائے کہ اس کے بینیفیشری کون ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز صحافی ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا تو پس منظر میں دیکھا گیا کہ جی کون اس کو بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، کون اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف ایک ہی جماعت کا نام سامنے آیا، اور وہ جماعت تھی پی ٹی آئی۔ جس طرح انہوں نے اس پورے واقعے کو انکیش کرنے کی کوشش کی، جس طرح پی ٹی آئی نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، جس طرح سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے سوچی سمجھی ایک کیمپین چلائی ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ لانگ مارچ سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ پورا واقعہ کروانا، لوگوں کو دوبارہ لوگوں کے ذہن میں یہ لے کے آنا کہ جی یہ کوئی بہت بڑا یہاں پہ اس طرح کی کوئی سازش ہو رہی ہے، اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی سازش تھی۔ اس کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، پوری قوم، پوری میڈیا وٹنس ہے کہ لانگ مارچ ہر جگہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ جتنی ایکسپیکٹیشن شاید ہمیں بھی تھی ایز اے مخالف بھی، یا پی ٹی آئی جتنے بڑے دعوے کر رہی تھی، اتنا بڑا ریسپانس نہیں آ رہا تھا، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کچھ ڈیڈ باڈیز چاہیے جس کو وہ کیش کر سکے۔ جس طرح ناکامی عمران خان کو نظر آ رہی تھی تو پھر یہ عمران خان پہ حملے کا پوری ایک فلم بنی، اور یہ فلم ویسے تو شروع میں بھی سمجھ رہا تھا کہ نہیں جی یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ حقیقت میں کوئی واقعہ ہوا ہے، لیکن جب باقی چیزوں کو سب اسٹڈی کر رہے ہیں تو واقعی یہ چیز ثابت آ رہی ہے کہ یہ پھر عمران خان نے سمپتھی گین کرنے کے لیے، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، اداروں کے سربراہوں کو ملائن کرنے کے لیے، اداروں کے آفیسرز کو ملائن کرنے کے لیے یہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے، اور اس سوچی سمجھی سازش میں پھر وہ خود بینیفیشری بننا چاہ رہے ہیں، جس میں انہوں نے پورے پاکستان میں کال دی، اور وہ کال بہت بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ عمران خان پہ حملے کے بعد جہاں پہ بھی لوگ نکلے، پورے پاکستان کے جرنلسٹ سے نکال لے، جو شخص دعویٰ کرتا تھا کہ جی 22 کروڑ میرے ساتھ لوگ ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا شہر کراچی تھا، کل اس میں کتنے لوگ تھے ساری میڈیا کو پتا ہے، اور میں تو پولیٹیکل مخالف ہوں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا، میں بولوں گا جی کہ 50 لوگ تھے یا 100 لوگ تھے، آپ میڈیا والے بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ نکلے سامنے۔ تو یہ پورا ایک سوچا سمجھا ایک ڈیزائن بنایا جا رہا ہے عمران خان کا، اور اس میں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس احتجاج کو پرتشدد کیا گیا۔ اس احتجاج میں بھی
جو ان کے پاس بڑا ٹول عمران خان کے پاس موجود ہے، جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جس کو اسرائیل اور بھارت کی فل فنڈنگ حاصل ہے، سوشل میڈیا، اس پہ عمران خان نے وہاں پہ اداروں کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا، اداروں کے افسران کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور پوری جو بھارت اور اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت حاصل ہے اس پوری لانگ مارچ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے کس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا، اس پوری لانگ مارچ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے کس طریقے سے عمران کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا، اور وہ بھارتی اینکرز کہتے رہے کہ جو کام بھارتی فوج نہیں کر سکی وہ کام عمران خان کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ جب باہر سے آپ حملہ نہیں کر سکتے تو پھر ملک کو کمزور کرنے کے لیے اندر سے آپ نے فساد بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں، اندر سے لوگ آپ کے پیرول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا مقصد پلانٹڈ لوگ یہ، جن کا مقصد یہ کہ ملک کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ اس میں اب آ جاتا ہوں عمران خان والے واقعے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو معظم نامی شخص جو کہ وہاں پہ شہید ہوا ہے، کافی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کو عمران خان کے گارڈ کی گولی لگی ہے۔ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ معصوم 3 بچے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کو گولی لگی تو کسی نے اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ سب لوگ دوسری طرف چلے گئے، اس معصوم بچے کو کسی نے کوئی طبی امداد کیوں نہیں دی، کسی نے اس کو ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچایا؟ دوسری بات کہ عمران خان جو کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی میری ایف آئی آر میں 3 لوگوں کو نامزد کرتا ہوں، پہلا سوال کہ عمران خان نے کہا، اور ان کا ایک اور پنجاب کا لیڈر اس نے کہا کہ جی ہمیں پہلے پتا تھا کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ وہ کون شخص تھا جس نے عمران خان کو بتایا کہ عمران خان پہ حملہ ہونے والا ہے؟ وہ کون شخص ہے جس نے اس کو بتایا کہ ارشد شریف کو مار دیا جائے گا؟ وہ کون شخص ہے جس نے اس کو بتایا کہ ارشد شریف کو ملک سے باہر بھیج دو؟ جس پہ عمران خان نے خود نے کہا کہ جی میں نے ارشد شریف کو بولا ملک سے باہر چلا جائے، میں نے اس کو بولا تم پر حملہ ہونے والا ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا اس پہ حملہ ہونے والا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ یا تو یہ کوئی شخص ہے جو حقیقت میں ہے تو اس کا نام بتائے، نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود شخص ہے، وہ خود ماسٹر مائنڈ ہے جو یہ سارے کام کروا رہا ہے۔ یا تو آپ اپنی سورس بتاؤ کہ کون آپ کو ایک چیز ایڈوانس میں بتا رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے، تو یا پھر آپ خود ہو جو سارے کام کروا رہے ہو۔ عمران خان کو پہلے دن ڈاکٹر کہتا ہے جی 1 گولی لگی، دوسرے دن بولتے جی 2 گولیاں لگی، کل عمران خان خود بولتا مجھے ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہا ہے شخص، آئرن مین بھی، تو 4 گولیاں جس شخص کو لگی ہوں، وزیر آباد سے گجرات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر ہے، وہاں پہ اچھی ہاسپٹلز موجود ہیں، 19 کلومیٹر ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، جن کو عمران خان کی بہت زیادہ فکر تھا، ہمیں بھی عمران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر ہے، وہ 19 کلومیٹر نہیں لے کے جا رہے جس کو 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں 150 کلومیٹر دور، جہاں لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل میں۔ تو یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے تو کینسر ہاسپٹل ہے، یہ کب سے سن لیا ہم نے کہ جس کو گولیاں لگے گی وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں جاتا ہے؟ کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں، لاہور میں ایسے ہیں، پنجاب میں ایسے ہیں جن کو گولیاں لگتی ہیں اور وہ کینسر ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جہاں پہ کیا ٹراما کی فیسلٹی موجود ہے، جہاں پہ اس طرح کے علاج کی سہولت موجود ہے، اور وہ گجرات میں کیوں نہیں لے کے گئے اس کو جہاں پہ 19 کلومیٹر پہ تھا؟ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا میرا ایک ذاتی مطالبہ ہے، یہ نہ ہی میں انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے بول رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے رکن کی حیثیت سے بول رہا ہوں، میرا ذاتی مطالبہ ہے کہ فل فور عمران خان کے لیے انٹرنیشنل یا پاکستانی وفاقی لیول پہ کوئی میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو اس کی پوری انجری کو معائنہ کرے۔ اگر واقعی 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں تو پھر عمران خان سچ بول رہا ہے، اور اگر واقعی 4 گولیاں عمران خان کو نہیں لگی ہیں تو یہ پورا ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا آتھر، اس کا کردار عمران خان خود ہے، جس نے اپنے آپ پر خود یہ پورا ڈرامہ کروایا ہے۔ اور اگر عمران خان سچا ہے تو آج منگا لیں باہر سے ڈاکٹرز کی ٹیم، جس ملک سے عمران خان بولتا ہے سوائے اسرائیل اور بھارت کے، مجھے پتا ہے وہاں کی رپورٹ اس کے حق میں آئیں گی، جس ملک سے عمران خان نام لے لے اس ملک کے میڈیکل ڈاکٹرز کو بلا دیا جائے، فلائٹ ہم اب آج ہی منگوا لیتے ہیں ان فلائٹس کو، ویزے ان کے آج بھی ہم سیٹرڈے کو لگوا دیتے ہیں، آ کے اس کا معائنہ کر لیں
کہ اس کو 4 گولیاں لگی ہیں نہیں لگی، اور نہیں لگی ہیں اور یہ بندہ بولتا ہے 4 گولیاں لگی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے قوم کو گمراہ کرنا، اس کا مقصد ہے قوم کو جھوٹ بولنا، اس کا مقصد ہے قوم کو مزید بے وقوف بنانا، اس کا مقصد ہے قوم میں انتشار پیدا کرنا، اس کا مقصد ہے قوم میں فساد پیدا کرنا۔ تو یہ فسادی شخص، یہ سازشی شخص جو کہ اپنے حصول اقتدار کے لیے جس نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جہاد اگر یہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتا ہے، جہاد پڑھ لے، جہاد جو ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ جھوٹا شخص، یہ مکار شخص جس کی بنیادی جھوٹ سے آج تک قوم کو یہ پتا نہیں ہے، جو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے کتنے ہیں، سچ نہیں بول سکتا، اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، سارا دن ہاتھ میں تسبیح، میں کہتا ہوں یہ وہ واحد شخص ہے ہاتھ میں تسبیح ہے اور منہ پہ جھوٹ ہے۔ جو شخص آج تک پورے میں اتنی اخلاقی جرت ہے آج مان لے کہ بھائی میرے بچے کتنے ہیں، جو شخص قوم کو پورے اپنی اولاد نہیں بتا سکتا، وہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ قوم کے نوجوانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، وہ قوم کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے، وہ قوم میں فساد چاہ رہا ہے، وہ اداروں کے خلاف فساد چاہ رہا ہے، وہ ہمارے افواج کے خلاف فساد چاہ رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے خلاف فساد چاہ رہا ہے، وہ کورٹوں کے خلاف فساد چاہ رہا ہے۔ ایسے فسادی شخص کے لیے میں بالکل کہتا ہوں کہ ایسے فسادی شخص کے لیے ملک کے قانون کو اپنے حرکت میں آنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کے ایسے فسادی شخص کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک نے اوتھ لیا ہوا ہے، ہمارے افواج نے اوتھ لیا ہوا ہے، ہمارے پولیس نے اوتھ لیا ہوا ہے، ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے اوتھ لیا ہوا ہے، ہمارے الیکشن کمیشنر نے اوتھ لیا ہوا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اوتھ لیا ہوا ہے۔ جب کوئی اس طرح کے پوسٹ پہ کوئی آتا ہے تو وہ پہلے اوتھ لیتا ہے کہ میں اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت کروں گا، ملک کے آئین کی حفاظت کروں گا، ملک کے قانون کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ پورے معاشرے پہ فرض ہے، یہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ اگر کوئی گہری سازش ہو رہی ہے جس کے تاثرات، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ گہری گھناؤنی سازش ایک چل رہی ہے اور اس سازش میں اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اچھے آفیسرز کو، جس آفیسر کا نام عمران خان نے لیا ہے، کیریئر آفیسرز ہیں، کراچی میں ان کی پوسٹنگز رہی چکی، ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، اچھے کیریئر آفیسرز، آنیسٹ آفیسرز ہیں، ایماندار آفیسرز ہیں، عمران خان کی طرح گھڑی چور، چندہ چور، چیٹر نے آفیسرز نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اچھے آفیسرز ہیں ان کو ملائن کرنا کیا مقصد ہے عمران خان کا؟ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ہر شخص اس کی انگلیوں پہ ناچے۔ وہ کوئی ملک میں امیر المومنین بننا چاہتا ہے، پاکستان میں کنگڈم چاہتا ہے، ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہے کہ وہ بولے تو جی آرمی کو یہ تو آرمی یہ کر لے، وہ بولے سپریم کورٹ کو یہ تو سپریم کورٹ یہ کر لے، وہ بولے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن یہ کر دے۔ کون سے ادارے پہ سے تنقید نہیں کی اور کس شخص پہ یہ سیٹسفائی ہے، یہ مجھے بتائیں۔ اپنے اقتدار کی لالچ میں، اپنے اقتدار کی ہوس میں اتنا کوئی شخص گر سکتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی نہیں گرا ہوگا اتنا۔ ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہدیں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ڈکٹیٹرز تھے، وہ ڈکٹیٹرز تھے، پوری دنیا کو پتا ہے، اور وہ ڈکلیئر ڈکٹیٹرز تھے، لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی انسٹیٹیوٹ کو کبھی زندگی میں ملائن نہیں کیا۔ ہماری لیڈرشپ وہ تھی جب بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا، پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا سانحہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو محترم آصف علی زرداری نے گھڑی خدا بخش پہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہ تھی ہماری لیڈرشپ، یہ ہے ان کی پاکستان کے لیے محبت۔ اتنی گھٹیا گناونی سازشیں اگر کرنی ہوتی تو کب کتنے موقع ملو گے کر سکتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی قوم کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے، ملک کی عوام کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ پورے پاکستان میں ایک ایسی فیملی نہیں ہے، پورے پاکستان میں ایک ایسی کوئی فیملی نہیں ہے جس کا پورے کے پورے خاندان نے جمہوریت کے لیے اپنی جانیں دی ہوں۔ یہ شخص جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، یہ اقتدار کی ہوس میں پاگل ہوا شخص ہے، اور پھر کہتا ہے جی مجھے چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب آپ انصاف دے، آپ نوٹس لیں۔ میں کہتا ہوں بھلے نوٹس لیں، میں بھی ویلکم کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب کو کہ بھائی جی آپ نوٹس لیں اور انکوائری کریں۔ گورنمنٹ پنجاب میں آپ کی، پولیس پنجاب میں آپ کی، ہوم منسٹر آپ کا، چیف منسٹر آپ کا، اور آپ احتجاج کر رہے ہو روڈوں پہ، کس چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہو؟ اور آپ کی پی ٹی آئی کے ورکرز نے، آپ کی پنجاب کی پولیس نے جس شخص نے کارروائی کی اس کو اریسٹ کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں تو اس کی اب اس شخص کو جس کو اریسٹ کیا ہے اس کے تانے بانے دیکھے جائیں تو یہ تانے بانے ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ عمران خان نے خود کروایا ہے یہ حرکت۔
اور کہتے ہیں کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن کا اصول کیا ہوتا ہے. آپ میں کافی لوگوں کو یہ معلوم پتا ہوگا عدالتوں میں بھی انصاف کس طرح ہوتا ہے, کرمنل انویسٹیگیشن کا انصاف کس طرح ہوتا ہے کہ اگر پوری انویسٹیگیشن میں کوئی شخص ایک جھوٹ بول رہا ہے, اس کا مقصد کہ اس کے سارے جھوٹ ہیں. اور میں کہتا ہوں کرمنل انویسٹیگیشن کی سٹارٹ اس چیز سے کیا جائے کہ عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر اس کو 4 گولیاں نہیں لگی اور وہ 4 گولیوں کا ڈرامہ کر رہا ہے, اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈاکٹرز آ کے اس کا معائنہ کریں اور اس کے سی ٹی سکین کیا جائے, اس کا ایکس رے کیا جائے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر 4 گولیاں نہیں لگی تو اس کا مطلب عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, اور جو شخص اس حد تک جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا ٹوپی ڈرامے کے خلاف وہ عمران خان خود شامل ہے. دوسری بات, ابھی تک جو بھی پورے ملک میں احتجاج کی صورت میں کیا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. وائلنس کو ترجیح دی جا رہی ہے, معصوم لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلائی گئیں, پشاور میں بیہودہ حرکتیں کی گئیں, سب لوگ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, سب لوگ پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں, یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جتنے بھی اس کے بیانات, اس کی تقاریر, انتشار کی ترجیحات, اس کے لیڈران کے انتشار, اس کے جو لیڈران جس طرح انتشار پھیلا رہے ہیں, آپ نے ان لیڈران کی تقاریر سنی ہوں گی, اس پہ سخت سے سخت نوٹس لیا جائے. آج دن تک عمران خان کو اس کی شے اس لیے ملی ہے کہ آج دن تک وہ قانون کے چمبے میں نہیں آیا ہے. آج دن تک اس کو وہ کہتے ہیں کہ قانونی ہاتھ لگے نہیں ہیں. آج دن تک لاڈلا ازم جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ایسے شخص کو مزید قانون سے کھلواڑ کرنے دینا, اداروں کے خلاف سازش کرنے دینا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ہم دشمنی کر رہے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اور اس دشمنی میں خدا نہ خواستہ ہم ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے. ہمارے لیے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. ہمیں جینا مرنا اس ملک میں, ہم نے اپنے بچے جو ہے وہ اسرائیل اور برطانیہ میں نہیں رکھے ہوئے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اس لیے یہ شخص جس طرح کی گھناؤنی سازشیں کر رہا ہے, اس شخص کو فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے, اور جو بھی اس کے سہولت کار ہیں, جو بھی اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں, ان کو سر عام ان کو ایکسپوز کیا جائے. ہمارے اداروں میں الحمدللہ اتنی کیپیسٹی ضرور ہے پاکستان میں کہ وہ ساری چیزوں کو ایکسپوز کرے, کون اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں, اور اس کی ایک ایک بات کو سنجیدہ سے لے کر کہ اس کو کون اطلاعات دیتا ہے ایڈوانس میں, کون اس کے اسکرپٹ لکھ رہا ہے, سارے وہ واقعات ہو رہے ہیں جس میں اس کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ پہنچے, یہ سب کون کر رہا ہے. اس میں ساری چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے انکوائری کی جائے, کوئی جی آئی ٹی تشکیل کی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں آپ جی آئی ٹی تشکیل دیں اور باہر سے ڈاکٹرز کو بھی بلائیں, اور ساری چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ شخص کو مزید کسی بھی قسم کی اس طرح سے اجازت نہ دی جائے. شجیب صاحب, جب عمران خان کو ہاسپٹل لایا گیا تو ان کی ایک ٹانگ پر گولی لگی ہوئی تھی اور پلاسٹر تھا. کل جب پریس کانفرنس کی تو دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر تھا. کیا 3 گولیاں ان کو ماری گئی, اس کی تحقیقات کروائیں گے کہ اسپتال میں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تصاویر بھی موجود ہیں کہ جب عمران خان کو ہاسپٹل لے کے آیا گیا تو ان کی ایک ٹانگ میں پٹی بندھی ہے, دوسری ٹانگ ان کی بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے, اور کل جو ہے موصوف 2 پلاسٹر پہن کے آئے تھے. تو میں بولوں یہ سارا ڈرامہ, اس کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے, انٹرنیشنل ڈاکٹرز بلائے جائیں. اگر عمران خان ان میڈیکل بورڈ کو سامنے نہیں آتا تو زبردستی اریسٹ کر کے عمران خان کا میڈیکل ایگزامن کیا جائے. عمران خان کا اریسٹ کر کے میڈیکل ایگزامن کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے قوم کو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے پورے واقعے کی ایف آئی آر جس میں وہ معصوم معظم بھی شہید ہوا وہ پھر عمران خان پہ کاٹنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے, لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے. شاکر صاحب یہ بتائیں کہ کل انہوں نے جو کہ
پاکستان کی جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان میں یہ ہدایت ہے کہ اس طرح اس کی براہ راست تقریر نہ دکھائی جائے، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے اس پر اتنی پابندی نہیں ہے، اس میں تقریر میں جو عمران خان ہے اس نے جو موجودہ اس وقت اہم اداروں کے لوگ ہیں ان کا نام لے کر اور جس لہجے سے ان کو بلایا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ہمارے ایک خاص ادارے کے سربراہان کی مطلب عزت نہیں کرتا، اور ان کو اس طرح انہوں نے بلایا جس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت اور انڈیا میں آج جشن ہوگا کہ سابق وزیر اعظم اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو ذمہ دار قرار دے کر جو ہے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل عمران خان جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ غیر جمہوری زبان ہے، جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے ہمارے اہم اداروں کے اہم افسران پر، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ شخص ہر جگہ پہ اس کے اپنے لوگ جو ہیں جو اس کے یس پر وہ لگائے جائیں، اس کا بس پہنچے تو جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ان کو اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی لگا لے، الیکشن کمشنر بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار لگ جائے اور باقی اداروں میں بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار آ جائیں، تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی خام خیالی ہے۔ ایک دن کے بعد اور پہلے نیچے سے فائل کیا کہ سنائپر میڈیکل ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے۔ محترمہ کے ٹائم پہ اسکاٹ یارڈ بلایا گیا، عمران خان جب سنگین الزامات اداروں کے افسران پہ لگا رہے ہیں تو اس حکومت پہ وہ اعتماد نہیں کر رہے، تو کیا آپ کی حکومت وفاق میں آپ بتا دیے ہیں اسکاٹ یارڈ کو آپ بلائیں گے تاکہ وہ تحقیقات کریں؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہا کہ عمران خان نے پورا یہ ایک اسکرپٹ جس نے بھی لکھا ہے، اس کا پروڈیوسر ڈائریکٹر جو بھی ہے، میرا شک تو یہ ہے کہ اس کا پروڈیوسر ڈائریکٹر میرا ذاتی شک ہے یا اسرائیل سے یا بھارت سے۔ دوسری بات، اور اگر جو شخص اس کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہے بقول اس کے، تو وہ بات کیوں نہیں سامنے آتی، اس کا نام لے لے، اور یہ اپنی مرضی سے کسی کا بھی نام لے لیا جو اس کو شخص اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے پنجاب میں، ہر جلسے میں کہتا تھا کہ مسٹر ایکس نے یہ کیا، مسٹر وائی نے یہ کیا، یہ ایکس وائی آپ سب نے سنے ہوں گے، لیکن کبھی جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو عمران خان تو جیت گیا ان الیکشنز میں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ عمران خان صرف ذاتی ناپسند کی بنا پر لوگوں کو ملائن کرتا ہے۔ جب آپ جلسوں میں بیٹھ کے ایکس وائی کو دھمکیاں دے رہے تھے تو اس کے بعد تو پھر بھی الیکشن میں آپ جیتے، اور کہیں پہ کوئی سے شواہد نہیں ملے، کہیں دھاندلی ہوئی یا مسٹر ایکس یا مسٹر وائی نے آپ کو کچھ کیا، اور آج آپ کو جب ادھر تھک گئے تو پھر آپ ایک نئے آفیسر کا نام لینا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو اپنی انسیکیورٹی ہے، آپ کو ہر بندہ اپنے ریموٹ پہ چاہیے، کیونکہ آپ 3.5 سال انفارچونیٹلی جعلی طریقے سے وزیر اعظم بنے تھے، اور کسی بھی واقعے میں کوئی بندہ نام لے لے، اب اگر پاکستان میں کوئی بھی گھڑی چوری ہو تو آپ بولے عمران خان نے چوری کی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پاکستان میں موبائل چوری ہوتے ہیں، گاڑیاں چوری ہوتے ہیں، جہاں پہ گھڑی چوری ہوگی تو اب جس کی بھی گھڑی چوری ہوگی وہ تھانے میں جا کے عمران خان نے چوری کی ہے کہ اس کو ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ گھڑی چور ہے، تو یہ نہیں ہوتا، آپ اندازوں پہ کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ ایک منٹ بھائی، آج بھی آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا، ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے خلاف حکومت کارروائی کرے، بالآخر مجبوری کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ دکھاتی ہیں مجبوری کیا ہے؟ ایک شخص کے خلاف جس کو آپ اتنے الزامات اس کو لگاتے ہیں اس کے خلاف آپ کارروائی، دیکھیں وہ تو وفاقی حکومت بتائے گی۔ اگر یہ واقعہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر سندھ حکومت ہوتی تو سندھ حکومت آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن میں ویسے ہی ماہر ہے، سندھ حکومت نے بڑے بڑے واقعات کی کراچی میں انویسٹیگیشن کی ہے، ہماری سی ٹی ڈی نے اور ہماری پولیس نے، تو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی واقعہ اور اس کے تانے بانے اس طرح لگتے تو عمران خان اس وقت آپ کو سینٹرل جیل میں نظر آتا، کیونکہ وفاقی حکومت شاید نرمی کر رہی ہے، اور نرمی جو ہے یہ شخص نرمی کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا شکیل صاحب، آپ نے ٹویٹ کیا کہ سر آپ نے ٹویٹ کیا کہ look how Indian media is highlighting the activity of Imran Khan. He is alarming for the nation. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آئی ایس پی آر بھی یہی کہہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو گرفتاری سے بچا رہی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کل انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جب تک یہ 3 لوگ
डिस्क्वालीफाइड या उन्हें बाहर नहीं किया जाता तब तक जो है वो मैं एहतजाज जारी रखूंगा। क्या समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन का डिमांड जो है वो चेंज कर दिया, आप दूसरे मुताबिक क्या है? देखें, जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है ना, तो इमरान खान भी अपने बयानात बदलता है, अपने पूरे जो स्टांस है उसको बदलता है। तो इस शख्स का मकसद क्या है? आप इसके सारे मुतालबे देख लेना, सारे इसके गैर आईनी मुतालबे, गैर कानूनी मुतालबे। अगर FIR काटनी है ना, आपने इमरान खान ने FIR काटनी, तो पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है, आज अपने चीफ मिनिस्टर को बोले FIR काट ले इनके ऊपर। FIR में क्या होता है? FIR काटने का मतलब किसी को अरेस्ट करना नहीं होता। इमरान खान FIR काट ले, परवेज इलाही को बोले जी मेरी FIR काटो, और 2 मिनट में उनसे जिससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर से करनी, जिससे भी करनी कर ले इन्वेस्टिगेशन। किसने इमरान खान को मना किया है? और अगर इतना कमजोर है कि अपने सूबे में हुकूमत है और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से FIR नहीं कटवा सकता, तो इस जाहिल शख्स को पाकिस्तान में हुक्मरानी का कोई हक हासिल है? सर ये बता रहे हैं कि जो भी हो रहा है पंजाब में हो रहा है, वफाकी हुकूमत की सर का दर्द है, पुलिस भी आपसे दी हुई है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ एहतजाज जब होता है तो घंटों सड़क बंद होती है। एपेक्स कमेटी में ये फैसला भी किया गया था कि कराची की सड़कों को महफूज रखा जाएगा, और बंद करने वाले खासतौर पर शारा फैसल को बंद करना जो है ना सबसे बड़ा जुर्म है। तो ये आप लोग भी क्यों कोई अंडरस्टैंडिंग है कि चुप हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते? तो आपका भी लगता है, मतलब हमें तो हाँ वही। अच्छा, मैं आपको जवाब दे दूं आपका। अच्छा, एक नहीं मैं बताऊं, मेरी बात सुने। आज भी, कल भी जो हुआ था शारा फैसल पे एहतजाज, पूरे शारा फैसल को ब्लॉक किया गया और लोग बेचारे घंटों अपनी फैमिलीज के साथ एम्बुलेंसेस फंसी रही। सिंध पुलिस ने एक्शन लिया और सिंध पुलिस ने उनको डिस्पर्स किया और कुछ लोग अरेस्ट किए। फिर PTI की लीडरशिप, जो बहादुर लीडरशिप ने पुलिस को एश्योरेंस दी कि आइंदा हम नहीं करेंगे और अब हम लोग रोड वगैरह ब्लॉक नहीं करेंगे, तो फिर कल पुलिस ने उनको छोड़ा। लेकिन अगर उन्होंने रिपीट किया तो अब रिपीट करने नहीं देंगे। ये वाज़ेह पैगाम है पूरी PTI के लिए। आपको जलसे करने हैं, हम आपको इजाजत देते हैं। आपको जुलूस निकालने हैं, हम आपको इजाजत देते हैं। हम आपको जगहें बताते हैं। आपने पार्कों में करना है, किसी ग्राउंड में करना है, आपको जो इजाजत चाहिए सिंध हुकूमत आपको इजाजत देगी। लेकिन ये ना ही तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट है, ना ही तुम्हारी KP की गवर्नमेंट है। यहां पे कोई गलत काम किया तो कानूनी तौर पर आप पे एक्शन लिया जाएगा, कानूनी तौर पर, और फिर आपने जो है रोना नहीं है। इस वक्त सिंध के कितने अजला में सैलाबी पानी अभी भी खड़ा है और ये कब तक सिंध हुकूमत निकाल सकेगी? और ज़राअत की जो कितनी फसलें तबाह हुई हैं और कितनी ज़मीनें जो है वो सारी मेरे पास डिटेल मौजूद है। और इस वक्त कोई 20% पानी सैलाब का भी मौजूद है, 80% पानी डी वाटर हो चुका है। और सिंध गवर्नमेंट बाकायदा फोकस, वजीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे मीटिंग्स करते हैं और उस पूरी चीज को, प्रोसेस को वो कर रहे हैं। बहुत सारे इल्जाम लगाए इमरान खान पर, लेकिन एक बड़ा इल्जाम आपने आयद किया इमरान खान पर। अच्छा जी, इमरान खान पर आपने एक बड़ा इल्जाम आयद किया कि वो अपने बच्चों को डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है, वजूहत आपने नहीं बताया, क्या वजूहत बच्चों को डिक्लेयर नहीं करता? हालांकि इतलात है कि वो जो उनकी बेटी है वो अपने भाइयों के साथ या अपनी जो सौतेली माँ है उसके साथ इंग्लैंड में मौजूद है, तो क्या मामला है, क्यों डिक्लेयर नहीं करता? देखिए, मेरी कभी भी जिंदगी में कोशिश नहीं रही है किसी की निजी जिंदगी में मैं बात करूं, और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं मकसद ये, मेरा कहने का सिर्फ ये है कि एक शख्स कहता कि मैं सादिकुल अमीन हूं, उस गधे शख्स को ये पता सादिकुल अमीन कितनी बड़ी मायना है, किसके लिए इस्तेमाल होता था। सादिक अमीन लफ्ज़ जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के लोग उस वक्त जो है 571 ईस्वी में ये टाइटल देते थे हमारे पैगंबर को, और ये शख्स जलसों में कहता है मैं सादिक अमीन हूँ, मैं सादिक अमीन हूँ। मैं वही मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप अपने आप को किस तरीके से ये बात कहते हो, आप अगर आप ये डिक्लेयर आज दिन तक नहीं कह सकते हो कि मेरे 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो इतने बड़े दावे आप कैसे कर सकते हो? जिस शख्स में इतनी इखलाक की जुर्रत नहीं है, और कौम कैसे ऐसे बंदे भी यकीन करती है, भाई बोल दे आगे। हालांकि जाती निजी जिंदगी है, बड़ा एहतराम सबकी जाती जिंदगी पे, सियासत में कभी भी किसी की निजी जिंदगी को टच नहीं किया जाए। मैंने सिर्फ उसके एक दफा इसलिए मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं कि
جو شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے 2 بچے یا 3 بچے ہیں وہ قوم کو کیا مخلص ہوگا, قوم کو کیا سچ کرے گا. قاضی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو قانونی طور پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے. ایک تو آپ نے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف FIR کاٹی جائے. دوسرے آپ کیا تجاویز ہیں, آپ کی کیا کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں جی, جو پہلا کیس اس پہ لیگل بنتا ہے عمران خان پر, وہ بنتا ہے آئین شکنی کا, آئین سے غداری کا, آرٹیکل 6 کا. وہ کیسے بنتا ہے؟ میرے کہنے پہ نہیں بنایا جائے, وہ ایسے بنتا ہے جس طرح اس نے اسمبلیاں توڑی تھی غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے, جس طرح اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے ذریعے ریجیکٹ کروایا تھا وداؤٹ ووٹنگ, غیر قانونی غیر آئینی, جس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا بھی نہیں کر سکتے تھے. اسمبلی بھی سپریم کورٹ نے بحال کی. جو شخص غیر آئینی غیر قانونی کام کرتا ہے اس کے لیے قانون میں سزا موجود ہے. ایک چیز اچھی, آپ کے میں سوال میں ایک بات کروں گا اور میں اپیل کرتا ہوں, میں اپنی پارٹی کو تو میں ڈیفینیٹلی اپنے پارٹی کے MNAs کو بھی ریکویسٹ کروں گا, لیکن پوری اس اتحادی حکومت سے فوری طور پر اگر آپ اس ملک میں انتشار کو روکنا چاہتے ہیں تو صرف ایک قانون صحیح طریقے سے بنا دیں. قانون موجود ہے لیکن وہ بہت نرم گرم قانون موجود ہے. آپ ڈیفیمیشن کا لا جو ہے نا, ڈیفیمیشن کے لا کو اسٹرکٹ کریں, اس میں معافی جو بعد میں جاتا ہے جی کہ انکنڈیشنل اپالوجی دے دی تو جی آپ کا ارجانہ کا نوٹس باہر, وہ بند کر دیں آپ. پھر اس شخص میں کوئی بھی, اس پورے ملک میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی سیاستدان جھوٹ نہیں بول سکے گا, کسی پہ جھوٹا بہتان نہیں لگا سکے گا. ہمارے ملک کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دوں, بھلے وہ میرا اپنا خیالی پلاؤ ہو, میں اپنی مرضی سے کوئی الزام لگا رہا ہوں, میں کسی پہ الزام لگا دوں اور لوگ اس کو پھر سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیفیمیشن کے لا کو, میں فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کروں گا, اپنے پارٹی کے MNAs سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سب اس کو پیش کریں, سخت قانون بنائیں تاکہ جو غلط الزامات لوگوں پہ لگائے جاتے ہیں, جس طرح عمران خان کسی کا بھی نام لے رہا ہے, اگر اس کے پاس, میں تو کہتا ہوں یہ ڈیفیمیشن میں جانا چاہیے پرائم منسٹر کو اور رانا ثناء اللہ کو, اور کورٹ میں پروو کرے عمران خان کہ یہ واقعہ انہوں نے کروایا ہے. نہیں کروا سکا تو اس پہ جرمانہ دیا جائے. کون سی ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہو؟ میں, آپ تھوڑا لیٹ آئے نا اس لیے میرے بھائی, میں اس پہ پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ, اچھا سوری جی, میں وہ پوری تفصیلات بات کر چکا ہوں. شریف صاحب یہ بتائیے سر, عمران خان حملے میں تھا ایک واقعہ یوں پیش آئے ہو تو 3/12 جو کیوں ہوتے ہیں ان حوالے سے نہ پنجاب حکومت کا اعلان کیا نہ کیا اعلان ان کے علاوہ تو یہ بتائیے تو یوٹیوب سے ٹرینڈ ہے تو عمران خان ہماری ٹرینڈ ہے ملک کے نوجوان کیڑی طرح بنی رہے ہیں جو پاکستان ملک کا ودیک ایک شخص کی. دیکھیں جی, میں نے وہی بولا کہ سوشل میڈیا پہ اس کی گرپ ہے. آپ کے پاکستان کا سوشل میڈیا کی فائنانسنگ چل رہی ہے بھارت اور اسرائیل سے. بیرون ملک میں سینٹرز, میں ملکوں کے نام جانتا ہوں, میں نہیں لوں گا, وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں جو کہ عمران خان کے پورے سوشل میڈیا کو نہ صرف فنڈنگ کر رہے ہیں اور وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اسی لیے بدتمیزی کا طوفان آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہر چیز پہ قانون کے اس میں جو وہ چیز کی جائے گی. جہاں آپ نے بچے کی بات کی, بالکل میں نے کہا کہ وہ جو معصوم آدمی جو شہید ہوا, کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ہوا, تو اس کے خلاف FIR کون کاٹے گا, کب کاٹے گا, کب گرفتاری کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ سیاستدانوں اور قومی رہنماؤں کے خلاف عوام ہی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, قوانین وغیرہ سے عدالتوں سے کام نہیں ہوتا. ایک پاپولر لیڈر جو کراچی سمیت 8 حلقوں سے کامیاب ہوا ہے, اس کو روکنے کے لیے آپ یہ ٹیکنیکل اقدامات کی جو بات کر رہے ہیں, یہ جمہوری نارم کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں, کسی کی پاپولرٹی پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ پاپولر ہو تو اچھی بات ہے, لیکن پاپولر ہونے میں کہاں لکھا ہے کہ اگر میں پاپولر ہوں اپنے حلقے میں, کیونکہ میں اپنے حلقے میں میں سمجھتا ہوں میں پاپولر ہوں گا, اگر میں اپنے حلقے میں پاپولر ہوں تو میں جو سفید اور سیاہ کرتا ہوں اس کا میں مالک ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جی میں ملک کے خلاف سازش بھی کر لوں, کیونکہ مجھے اپنی حلقے کی عوام مجھے ووٹ دیتی ہے. اس کے خلاف میں اپنے تمام اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دوں, مجھے اپنے حلقے کی عوام ووٹ دیتی ہے. میں اس پورے پاپولرٹی کی وجہ سے میں لوگوں کو مروانا ہوں, اینکرز کو مروانا شروع کر دوں, اپنے اوپر حملے کروانا شروع کر دوں, کیونکہ مجھے وہ لوگ ووٹ دیتے. قطعاً یہ نہیں ہے. اس کی جو پاپولرٹی ہے اس کا احترام ہے, جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے, لیکن جہاں جہاں وہ قانون کو یا پاکستان کی ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو اس میں پاکستان کا آئین, پاکستان کے قانون کو پورا اختیار ہے
کہ ایسے لوگوں کو آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے ان کو نپٹا جائے. اچھا یہ بتائیں آپ نے کہا کہ یہ خود کرایا ہو عمران خان نے, کیا یہ واقعہ سیونگ کے لیے تھا لانگ مارچ ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں دوبارہ اس نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر آؤں گا. دیکھ آئیڈیا تو اس کے پیچھے اسکرپٹ تو یہی لگتا ہے کہ لانگ مارچ میں پارٹیسپیشن ایز پر جو امیدیں تھیں وہ نہیں تھیں, اور اپنی فیس ٹیمنگ کے لیے بھی کہ جی اگر آگے جائیں گے تو اور ذلیل خوار ہوں گے تو بہتر ہے ہم یہیں پہ اس کو ختم کریں کوئی بہانہ بنا کے. دوسرا اس کا یہ تھا کہ جی اور مزید سمپتھی گین کی جائے لوگوں کی کہ بیچارے کو دیکھو لوگ اس کے دشمن ہیں. ایک تو یہ کہ 48 گھنٹے ہو گئے بندہ پکڑ لیا تھا, ایف آئی آر میں ابھی تک بیان بھی جاری کر دیا. دوسرا یہ کہ سندھ میں کتا بھی مر جائے تو پتہ سی ایم استعفا دے. پنجاب میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا تو پرویز الہی سے مطالبہ نہیں کہ وہ استعفا دے. بالکل صحیح بات کیا آپ نے اقتدار صاحب کہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا جہاں حکومت عمران خان کی تھی, ان کے اپنے شہر میں ہوا, پولیس ان کی اپنی تھی, لوگ ان کے اپنے تھے. تو ذمہ داری تو ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی. ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے جن کی حکومت تھی. ایف آئی آر بھی انہوں نے کاٹنی ہے, ابھی تک ایف آئی آر بھی 2 دن سے 3 دن نہیں کر سکتے. مطلب یہ اتنا نااہل ترین ٹولہ ہے پی ٹی آئی کا جو ایک ایف آئی آر تک نہیں کاٹ سکتا. مطلب اگر میں آج اگر سندھ میں بیٹھا ہوں اور میری ایف آئی آر نہ کٹے تو عمران خان اتنا نااہل ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. تو یہ سوالیہ نشان عمران خان کو خود جواب دینا ہے نا. پھر الزامات وفاق پہ کیوں؟ مطلب ادھر کوئی چیز اگر میرے ہاتھ سے پین گر جائے میں بولوں یار کہ یہ پین جو ہے آپ نے گرائی ہے, بھائی میرے ہاتھ میں تھی تو میں ذمہ دار ہوں نا, ان کے ہاتھ میں تھی وہ ان کی ذمہ داری ہے نا. اپنی نااہلیت دوسرے پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ اور اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے آپ کو پرائم منسٹر کی شکل اچھی نہیں لگتی, آپ کو لا منسٹر کی شکل اچھی نہیں لگتی, انٹیریئر منسٹر کی شکل, آپ کو ایک کسی اچھے آفیسر کو ایک شاندار آفیسر کو ایک نام والا آفیسر کی شکل اچھی نہیں لگتی تو آپ ان کو ملائن کرنا شروع کر دو. تھینک یو. شرجینا میمن کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جہاں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے عمران خان پر حملے پر افسوس کا اظہار کیا, لیکن روزانہ کی بنیاد پر شکوک و شبہات بڑھ رہی ہیں.